أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال وأطعموا القانع والمعتر. سورۃ الحج کی آیت نمبر 27، 28 اور ایک چھوٹا سا حصہ آیت نمبر 36 کا میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے. ان میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی ندا کو کہاں کہاں پہنچا دیا. دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعا مانگی اللہ نے ہر دعا کو پورا کیا. فرمایا اے اللہ میں اپنی چھوٹی سی فیملی کو یہاں ایک ایسے مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی باغبانی نہیں ہے، نہ فصلیں ہوتی ہیں نہ پھل فروٹ ہوتے ہیں. اب اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دعا کیا فرما دی پھر وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ اس وادی کے لوگوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اور آج مکہ مکرمہ میں پھل ملتے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں کوئی پھل ہو نہ ہو مکہ مکرمہ میں موجود ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ گئے وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے اللہ اس وادی کے لوگوں میں سے ان کے لیے رسول مبعوث فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کا نتیجہ ہیں. دعائے خلیل نوید مسیحا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری دے کے گئے یاتی من بعدی اسمہ احمد. خاص طور پر نام بھی ایک لے لیا. میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام تو بچے ہی ہوئے تھے. ایک بت ساز کی سمجھیں کہ فیکٹری کے مالک کے یہاں پیدا ہوئے. آذر بت بنا کے بیچا کرتا تھا.
اللہ رب العزت نے بت شکن اس گھر میں پیدا کر دیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ کہاں بتوں کی پوجا کریں گے؟ دعا مانگی کہ میری اولاد بھی، اسے بھی بتوں کی پوجا سے بچا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھا۔ جو جو دعا کی اللہ نے ہر دعا قبول کی، اور اسی میں سے اس اعلان کی بھی آپ عظمت دیکھیں۔ ایک دعا یہ بھی فرمائی تھی کہ یا اللہ، لوگوں کے دل اس خانہ کعبہ کی طرف جو بیت اللہ ہم نے تعمیر کیا ہے، لوگوں کے دل اس گھر کی طرف اور اس وادی کی طرف پھیر دے۔ آج کوئی آ سکے یا نہ آ سکے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ وہ مکہ پہنچ جائے۔ پیسہ ہونے کے باوجود جب تک اللہ توفیق نہ دے آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ بعض بڑی بڑی دولتوں کے مالک ہیں، توفیق نہیں ہے، مکہ نہیں آئے، ساری ساری عمر اسی طرح دنیا میں پیدا ہوئے، کماتے رہے، اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے دنیا سے سدھار گئے۔ گھر والوں کے چھوڑ کے لیے خود کتنا آدمی کھا لیتا ہے، اور مرنے کے بعد کوئی شخص اپنے ساتھ کچھ لے جا نہیں سکتا۔ لیکن بیت اللہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہاں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، باہر کے ملکوں کو تو ویزے کے مسئلے ہیں کہ ویزا، یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے کتنے بد نصیب ایسے ہیں، وہ یہاں کے ہوں یا باہر سے آئے ہوئے ہوں، ساری عمر گزر گئی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کہ حج بھی کوئی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اے اللہ، ہر شخص تو اس بیت اللہ کی طرف کھینچا ہوا نہیں آئے گا، لیکن لوگوں میں سے اب کافر بھی نکل گئے اور کچھ اس قسم کے بد نصیب بھی نکل گئے کہ جن کا دل بیت اللہ کی طرف نہیں کھینچا جاتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تو لمبا موضوع ہے، کن کن باتوں میں آزمایا؟ بیٹے کو چھوڑاؤ، کہاں چھوڑ کے؟ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، تیار ہو گئے یا توحید کو چھوڑ دیا؟ تیار ہو گئے۔ بیوی ساتھ ہیں، ایک ظالم کے ہاتھوں آزمائے گئے، اللہ رب العزت نے بیوی کو محفوظ رکھا اور اس ظالم سے ان کی جان بچائی۔ قدم قدم پر آزمائشیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہاری اس وفاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تجھے پوری دنیا کا امام بنا دیتے۔ کسی مسجد کا امام نہیں، کسی علاقے کا امام نہیں، کسی ملک کا امام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا۔ اور لوگوں میں ساری دنیا کے لوگ، کوئی ملک کی تحدید نہیں، پابندی نہیں، کوئی حد بندی نہیں، ساری دنیا کا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ لیکن کیوں؟ بیٹے کی قربانی مانگی اللہ نے، اور بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گیا، والد قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد قدم قدم پر آئے گی۔ آدمی گھر سے بکرا خریدنے کے لیے نکل رہا ہے، یاد آئے گی یا نہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ قربانی کے لیے بکرا لا رہا ہوں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے جانور بھیج دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
اللہ رب العزت نے ذبح عظیم قربانی اسماعیل کے لیے فدا کر دی۔ آج ہم قربانی خریدن جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی یاد، حاجی طواف کریں گے، مقام ابراہیم علیہ السلام کی یاد، صحیح کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یاد، قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں موجود ہیں۔ ان دنوں میں خاص طور پر، اور ان دنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ پچھلے جمعہ یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، عید رات، عید کی رات کی قسم، یوم عرفہ 9 تاریخ کی قسم، ان سارے دنوں کی، ولیال عشر، ان سارے 10 دنوں کی قسم۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے کہا رمضان المبارک کا عشرہ اخیر جو ہے اس کی راتیں افضل، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور دن علی الاطلاق یہ ذوالحج کے 10 دن افضل ہیں۔ ان 10 دنوں کے مقابلہ میں پورے سال کے کوئی دوسرے دن نہیں آتے۔ ان دنوں میں یوم عرفہ ہے، وہ عرفہ جس کا ایک روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ اب گزشتہ کی تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی جو گناہ کیے تھے وہ بخش دیے گئے، آئندہ کا کیا ہو ہمیں تو معلوم نہیں نا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن جسے معلوم ہے وہی معاف بھی کرے گا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس نے 1 سال کے گناہ پہلے سے ہی معاف کر دیے کہ جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ آدمی دلیر ہو جائے، عرفہ کا روزہ رکھ لیا ہے اگلا سال اب ہمارا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت اس سے کبیرہ گناہ کرنے کی طاقت ہی چھین لیتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کر ہی نہ پائے۔ یہ ہے آئندہ سال کے گناہوں کی معافی، اور گزشتہ کی تو سمجھ آتی ہے نا۔ ان دنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کے تمام دنوں سے افضل قرار دیا اور فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں کیا گیا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل ہو، احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، اللہ کو ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ پیارا ہو کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ اگر آپ 1 ریال ان دنوں میں خرچ کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی وہ ریال خرچ کریں گے تو وہ ثواب نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان دنوں میں مریض کی عیادت کرتے ہیں، رمضان میں بھی عیادت کریں گے وہ ثواب نہیں ہوگا۔ آپ ان دنوں میں 2 نفل پڑھتے ہیں، رمضان میں وہ 1 رات چھوڑ کے جو لیلۃ القدر ہے، رمضان میں بھی آپ وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، اس کا ثواب ان 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیا گیا عمل ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں آ جائے۔ اور تفصیلی حدیث آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ میں رکھی گئی تھی، صحیح بخاری ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں، فرمایا جہاد بھی نہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ ان دنوں میں کیے گئے ہر عمل کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا، لیکن اگر ایک آدمی فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، آدمی اپنے مال اور جان کے ساتھ میدان میں اترا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور دونوں میں سے کچھ واپس نہ لایا، مال بھی ختم اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان، اس آدمی کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل ہے، ورنہ دوسرا کوئی عمل ان سے بہتر نہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ ان دنوں میں بھاگ دوڑ کر کے، پہلے بھی ہم نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں نا،
لیکن ان دنوں میں کوشش کریں اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لی، 2 4 6 8 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ جس کو نماز چاشت کہتے ہیں، 9 10 11 بجے یہ نماز پڑھ لیں۔ کم از کم فرض نمازیں پڑھیں پوری اور باجماعت پڑھ لیں، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم فرض نمازیں تو پڑھتے ہیں یقیناً، لیکن کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی باجماعت کبھی بے جماعت۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں فرض نمازیں جو ہیں وہ باجماعت ادا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، اگر کسی مسلمان کو فرض نماز کا وقت پا لے، فرض نماز آ گئی اور اس نے کیا کیا، فیحسن وضوءها، اس نے بہترین طریقے سے وضو کیا، وخشوعها، پورے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ لو لگا کے اس نماز کو ادا کیا، ورکوعها، اس کے رکوع سجود پورے کیے۔ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے یا مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے کا انداز اختیار نہیں کیا، الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، اس کے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کے ذریعے معاف کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ساتھ شرط لگا دی، ما لم یوت کبیرتن، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب اس نے نہ کیا، قتل نہ کیا ہو، ڈاکہ نہ ڈالا ہو، زنا نہ کیا ہو۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کو چھوڑ کر ہر صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب ان دنوں میں اور ثواب بڑھ گیا، ہمیشہ کے لیے تو یہ ہے ہی ہے، ان دنوں میں آ کر اجر و ثواب جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ باجماعت بھی ہو اور صف اول بھی مل جائے۔ صف اول مل جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صف اول کے نمازیوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں۔ صف اول کے نمازیوں پر فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، بھیجتے اللہ کی طرف سے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں پر رحمت فرما۔ کوشش کر کے صف اول میں آئیں، فرض نمازیں ادا کریں، اور قلبی یا بدنی یا مالی ہر طرح کی عبادت ادا کرنے کی کوشش کریں ان دنوں میں۔ قلبی عبادتیں کیا ہیں؟ دل میں اخلاص، مختصر اخلاص بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اگر اخلاص ہے تو عمل قبول، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل نامقبول بلکہ گناہ۔ اخلاص کا برعکس کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر، شرک قرار دیا لیکن چھوٹا۔ اب شرک جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو، آدمی کسی بھی کام کے لیے ریاکاری کرے، گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آدمی حج کے لیے نکلتا ہے اور اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی حج ادا کر لوں، یہ فرض ہے، اللہ رب العزت کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کو اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پورے محلے کے سارے لوگ حج کر چکے ہیں، میں رہ گیا ہوں، یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، چلیے اس سال حج کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے حج ہوگا؟ یہ محلے داروں کو راضی کرنے کے لیے، جان پہچان والے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یا ان کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے حج ہے۔ پورے اخلاص للہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت ادا کریں، اللہ رب العزت اسے قبول کرتا ہے۔ قلبی عبادتوں میں سے اخلاص، قلبی عبادتوں میں سے تکبر کو چھوڑیں۔ قلبی عبادتوں میں سے نفاق، دل کے اندر نفاق موجود ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ زبان سے لا الہ پڑھ رہا ہے اور بغل میں چھری بھی ہے، اوپر سے مسلمان ہے اندر سے منافق ہے۔
منافق کا درجہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کافر کو مطلق جہنم کی سزا کا بتایا گیا ہے کہ یہ جہنم میں ہوں گے، لیکن منافق کے بارے میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے گہرے ترین گڑھے میں ہوں۔ تو یہ جتنی قلبی عبادتیں ہیں یا جتنے قلبی گناہ ہیں، گناہوں سے بچیں، عبادتیں ادا کریں، اور جہاں تک تعلق ہے بدنی عبادات کا، اس میں نماز ہے، مریض کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں، مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ یہاں جنازہ تقریباً ہر جمعہ ہوا کرتا ہے، الحمدللہ آج نہیں۔ الحمدللہ کہنا مناسب ہے یا نہیں؟ بھائی ہمارے ثواب کے لیے کسی کے گھر کا جی مار دیں، یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا؟ الحمدللہ آج یہاں جنازہ نہیں ہے، ہمیں ثواب ہو نہ ہو الحمدللہ خیریت ہے، باہر مسجد کے باہر خیریت ہے۔ کتنے علاقے کے جنازے یہاں آتے ہیں، اس پورے علاقے میں الحمدللہ آج کوئی فوتگی نہیں ہوئی۔ جنازے میں شرکت کرے، قبرستان تک جائے، یہ بدنی عبادات میں سے، حج ہے بدنی عبادات اور مالی عبادت دونوں کا مجموعہ ہے۔ صدقہ بھی مالی عبادت، اور یہ حج بدنی، مالی اور اگر کہیں قلبی تو ساری عبادتوں کا مجموعہ، جو ان دنوں میں لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہاں خلیج کے لوگ جو ہیں وہ پہنچنے والے ہیں، پہنچ رہے ہیں، باہر والے لوگ بھی آ گئے، کوئی آ رہے ہیں۔ بہت ہی بڑا یہ عمل ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن سارے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ قلبی عبادت اس میں، بدنی عبادت اس میں، اور مالی عبادت اس میں، ہر طرح کی عبادت کا یہ مجموعہ ہے۔ مالی عبادت میں سے ہمارے یہاں ایک نظریہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے سال میں زکوٰۃ نکالی اور اس کے پیسے جمع کر کے رکھ دیے۔ ابھی مثال کے طور پر کسی کے آدمی کی زکوٰۃ نکلی ہے 1,00,000 ریال، لوگوں کی الحمدللہ ملینز کے حساب سے زکوٰۃ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے، اور جن کے پاس کم ہے اللہ ان کو اور زیادہ دے۔ یہ تو ہمارے آپ کے سب کے کام کی بات تھی، 4 لوگوں کی آواز آئی آمین پر۔ میں نے کہا جن کے پاس ملینز زکوٰۃ نکلتی ہے اللہ ان کو دے، اور جن کے پاس کم ہے اللہ ان کو بھی دے۔ ابھی کام کچھ بات بنی ہے۔ جس کی زکوٰۃ میں مثال کے طور پر لیتا ہوں 1,00,000 نکلی ہے، 1,00,000 زکوٰۃ نکلی، اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ اب ان میں سے 12 مہینے کی 1,000 کے حساب سے تنخواہ لگا دی فلاں کزن کی، وہ کزن لڑکی ہے، لڑکا ہے، بیوہ ہے، کوئی بھی ہے، اور اسی میں سے رکھا کہ اس سال ہمارے فلاں لوگ شادی کرنے والے ہیں اپنی بیٹی کی، اس کے لیے یہ ایک طرف کر دی۔ کبھی کبھی ہم سے سکول والے بھی کچھ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی فیسیں لوگوں کی جن کی نہیں ہوتی، ان کی فیسیں ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ دے دو، اس کے لیے کچھ الگ کر کے رکھ لیا۔ اب یہ سال میں سے صرف ایک مرتبہ جو زکوٰۃ نکالی ہے یہ وہ ہے۔ اب 1,00,000 کو پورا سال اب جگہ جگہ بانٹیں گے، آپ یقین جانیں کہ ان جگہوں میں سے اگر میں کہوں کہ کوئی بھی جائز اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ آج آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آج کل پرسوں ہفتہ 10 دن کے اندر زکوٰۃ نکال دیں، اپنے گھر سے، اپنے اکاؤنٹ سے، اپنی جیب سے نکال کے تقسیم کر دیں، یہ ہے طریقہ۔ اور اگر کسی نے کسی کی تنخواہ لگانی ہے تو اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ نکالے، ایڈوانس زکوٰۃ نکالے، اس میں سے تنخواہ لگائے۔ مال اللہ کا ہے، اب تم خواہ دوسرے پہ اپنا زور ڈال رہے ہو کہ لو جی میں ان کو ہر مہینے تنخواہ دیتا ہوں۔ ایڈوانس زکوٰۃ نکالیں، اور اس ایڈوانس زکوٰۃ سے آپ چاہے تنخواہ لگائیں، چاہے جو مرضی کریں، لیکن شادی بیاہ جو خاص طور پر لڑکیوں کی شادی میں ہمارے یہاں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے، وہ
سارا نہیں تو بہت سارا حرام جگہ جا رہا ہے۔ حرام جگہ شادی میں، بھائی شادی میں حرام جگہ کہہ رہا ہے یہ آدمی، شادی میں جہیز دینا جیسے ہمارے یہاں دیا جا رہا ہے، تھوڑا بہت تو چلو مان لیا کوئی ضروری چیز ہے، بیٹی کو تحفہ دے دی، ہمارے یہاں سامنے والے مانگ رہے ہیں، بیٹے کو پڑھایا ہے، اتنی فیس ہم نے اتنے سالوں میں جمع تفریق کر کے رکھا ہوا ہے کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ ہم اس پہ خرچ کر چکے ہیں، اب وہ بیچارے اس کی پسلیوں سے نکالیں گے، اس کی ہڈیوں سے نکالیں گے، جس کی بیٹی، وہ بیٹی بھی دے رہا ہے، ساتھ ان کے بیٹے کو بھی خرید رہا ہے۔ بیٹا تو تم نے نیلامی رکھ دیا نا، جو زیادہ پیسے دے گے اسے ہم بیٹی دیں گے، سراسر غلط۔ اور بیٹی کے اس قسم کے جہیز کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ حرام حصے میں گئی۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ طے ہیں یا نہیں؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کھول کر دیکھ لیں، 8 مصارف، ان میں جہیز کے لیے پیسہ دینا نہیں آتا، ان میں اسکولوں کی فیسیں، اور خاص طور پر وہ اسکول جہاں دینی تعلیم نہیں ہوتی، ایک ہیں عربی مدارس، عربی یہاں والے نہیں، ہمارے ملکوں والے، یہاں تو زیادہ تر ہیں سعودی عربی ہے نا، عربی مدارس جو دینی تعلیم دیتے ہیں ان میں زکوٰۃ لگتی ہے، اور جہاں فیسیں باقاعدہ لگتے ہیں، صرف انگریزی اور یہ اور وہ ہی پڑھایا جاتا ہے، اور جن کے پڑھے ہوئے لوگوں کو بول و براز کے آداب تک نہیں آتے، بابو بنتے ہیں، انگریز بن کے نکلتے ہیں، ان میں زکوٰۃ دینا سراسر حرام ہے۔ ہماری وہاں بھی زکوٰۃ جا رہی ہے، ایک سال میں اس زکوٰۃ سے کیا کیا کریں گے؟ لو جی، ہماری قبرستان کی دیوار گرنے کو قریب ہے، اس سال ہم وہ بھی صحیح کرا دیں گے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ کیا وہاں فقراء مساکین ہی صرف دفن ہو رہے ہیں؟ وہاں کروڑ پتی بھی وہیں دفن ہو رہے ہیں، اور غریب فقیر مسکین بھی وہاں دفن ہو رہے ہیں۔ جیب سے بھی کبھی کوئی پیسہ نکال کے ان کاموں میں لگاؤ، یہ ہوتے ہیں رفائی کام، ان رفائی کاموں میں جیب سے لگائیں، زکوٰۃ ضائع نہ کریں۔ بہرحال ان دنوں میں زکوٰۃ تو نہیں، صدقہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور وہ کرنا چاہیے۔ صدقہ ان اعمال میں سے ہے، اور کیسے؟ بڑے پوشیدہ انداز، یہ نہ ہو کہ حاجی صاحب اور چوری صاحب یہ لائے ہیں، کہیں بھی آپ خرچ کریں تو پوشیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، محشر کا دن۔ اس دن سائے میں جن 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے کون کون ہے؟ ایک یہ ہے جس نے صدقہ دیا، فَأَخْفَاهَا، اس صدقے کو اتنا چھپایا، حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ يَمِينُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ صدقہ دینا، سامنے کو پکڑانا دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب ہاتھ تو میرا ہی ہے نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انداز اختیار فرمایا کہ اتنا چھپاؤ کہ دائیں سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اعلان نہ کرتے پھرو کہ نہ ہم نے اس مرتبہ یہ کر دیا، ہم نے یہ پہاڑ توڑ دیا، اور یہ چھپا کے صدقہ دو۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو محشر کے دن اس وقت سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ 7 لوگ جو ہیں، ان 7 لوگوں کا تذکرہ کریں تو یہ 7 ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، بہت ہی بہترین لوگ ہیں۔ ایسے تو نہیں کہ محشر کا میدان ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ کی عرش کا یا اللہ کا اپنا سایہ ہوگا اور اس میں وہ جگہ دے گا، ایسے نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک اپنے صدقے کو انتہائی طریقے سے چھپا کر دے گا۔ انہی دنوں میں ایک چیز ہے جو ہم یہاں گزشتہ جمعے میں یہ بات ذکر کی تھی
کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب عید شروع ہوگی تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہو گئی اور ساتھ ہی یہ تکبیریں شروع ہو گئیں. گزشتہ جمعے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ ہے سنن مہجورہ، ان سنتوں میں سے جو چھوڑی گئیں، جو بھلا دی گئیں. چلتے پھرتے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی گاڑی میں، جہاں اللہ تعالیٰ موقع دے، یاد آئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہیں، ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں موقع بموقع، جہاں بھی موقع ملے. اور ایک تکبیر کے بارے میں اس میں الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ کے بجائے 3 مرتبہ. جو بھی کرے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، دونوں طریقہ سے یہ صحیح ہے. اور انہی دنوں میں کوشش کریں کہ یہ جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں. 9 کے 9 دنوں میں روزہ رکھیں. اور روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی نے روزہ رکھا، اگر ایک آدمی ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، میڈیکل نہیں کہ مجھے کچھ پیٹ میں گڑبڑ ہے تو میں 2-4 روزے رکھتا ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ میڈیکل روزہ نہیں. اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا؟ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنی دور لے جائے گا جتنی مسافت 70 سال میں طے کی جا سکتی. یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا دور کر دے گا اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے. ما من عبد یصوم، ایک روزہ. اور ان دنوں میں، جن دنوں میں ہر عمل ہی انتہائی افضل ہے، ان دنوں میں اگر ایک روزہ رکھیں گے تو پھر بہت ہی فضیلت والا عمل ہوگا. کوشش کریں کہ ان دنوں میں روزے رکھیں جتنے بھی ممکن ہوں. اور صدقے کا ان دنوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، باقی دنوں میں بھی کرتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو نعم البدل عطا کر. 1 ریال خرچ کیا اس نے، اس کو بے شمار دے. خلفن کا معنی یہ نہیں کہ 2 دے دے، ان تلفن، اے اللہ جو اپنے مال کو مٹھی میں سنبھال کے، یعنی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، ایسے نہیں بلکہ ایسے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ایسا ہاتھ جو ہے اس سے یہ ہاتھ افضل ہے دینے والا. اللہم آت منفقا خلفا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے بہت زیادہ دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے. میرا خیال یہ زیادہ اچھا ہے ترجمہ. اللہم آت ممسکن، جو جیب سے نکالتا ہی نہیں، جیب کے اوپر سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، جیب یہ ہو یا بینک والی ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہم آت ممسکن تلفن، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے. تلف کرنے کا تو مرحلہ معنی سب کو آتا ہے نا، یہ لو جی ساری گاڑی جو ہے ویسٹ ہو گئی، تلف، یہ ویسٹ ہے، ٹوٹل ویسٹ. اس کے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے کہ یہ تیری راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا. ہمیں تو فرشتے کی اس بد دعا سے ڈرتے ہوئے بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت خرچ کرتے رہیں. ہمارے یہاں رواج ذرا کم ہے، لیکن یہاں عربوں میں ایک رواج بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں مجھے معلوم ہے بعض لوگوں کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کے یہاں ہے. سب تو ہمیشہ کبھی ایک جیسے نہیں ہوئے نا، ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی. گھر کے اندر کوئی چھوٹا موٹا خزانہ ٹائپ چیز بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. ایک تو بچوں کے لیے ہوتا ہے اس کا اپنا ہے، جیب خرچ کے لیے اس میں پیسہ ڈالتے رہتا ہے کوئی نہ کوئی.
اپنا پیسہ روز 1 ریال بچایا اس میں ڈال دیا، 2 بچائے ڈال دیے، کبھی ضرورت پڑی تو پھر اس کو توڑ کے نکالتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں ایک مٹی کا ملتا تھا اس کو اس میں سے نکال نہیں سکتے، جب اس میں کوئی جا نہیں چیز بھر گیا تو اس کو توڑ کے نکالتے ہیں۔ بچے کی کوئی چیز آ گئی، ایک ہے کہ ذرا بڑا کر لیں اور اس کو گھر میں کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں سے ہر کسی کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کو گھر کے اندر کے افراد، اپنے افراد، ماں ہے، باپ ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، جس کے پاس جو گنجائش ہے وہ اس میں ڈالتا رہے اور تھوڑے عرصے کے بعد اسے کھولیں اور اس میں جو کچھ ہے ضرورت مند کو مہیا کر دیں۔ بہترین طریقہ ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ یکدم 10 ریال آپ نکالیں اور پھر 20 دن بھول جائیں۔ 1 ریال نکالیں، اس میں ڈالیں اور عمل مسلسل رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو بہت پیارا ہے وہ عمل جو مسلسل ہو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ادومھا دائمی ہو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس طریقہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھا عمل رہتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن آدمی فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا ایک، دوسری حدیث دیکھیں ایک سایہ اور بھی ہے، اور وہ سایہ ہمارے اپنے صدقے کا سایہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی اپنے صدقے کے سائے میں، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند امام احمد اور مسند ابو یعلا، حدیث کی ان 4 کتابوں میں اور ان کے علاوہ بعض کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا کب تک؟ حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، یعنی محشر کا دن۔ اور وہ محشر کا دن کتنا ہے، کتنے سالوں کا ہے؟ 50,000 سال کا، اپنے سائے میں، اپنے جتنے دیر یہاں رکنا ہے، اللہ نے حکم دیا جاؤ جنت میں جاؤ مزے کرو، بات ختم ہو گئی، لیکن اگر رکنا ہے تو جس آدمی کو آخر دم تک، جب تک سارے لوگوں کا حساب نہ ہو جائے گا، وہ اپنے سائے میں رہے گا، اسے دھوپ نہیں، اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ کتنا فائدہ ہوگا یہ بھی، اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مسند احمد اور سنن دارقطنی کی العلل صحیح سند سے ثابت ہے فاکثروا فیہن، یہ جو 10 دن ہیں ان میں کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ یہ الفاظ کہو، التحلیل لا الہ الا اللہ، اور التکبیر اللہ اکبر، التحمید الحمدللہ، الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو انتہائی پیارے کلمات ہیں یہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان 4 میں سے جس کو پہلے کرو، یہ کوئی شرط نہیں ہے، 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو کلمہ چاہے پہلو کہہ لو، جو چاہو بعد میں کہہ لو، لیکن کہتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور ساتھ ہی ان دنوں میں، عام دنوں میں بھی تلاوت کی عادت تو ہے ہی، رمضان کے علاوہ ان 10 دنوں میں بطور خاص کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت جو ہے وہ ضرور ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں اگر ہو سکے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ والے عمل کو پہنچیں۔ وہ عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج من اصبح منکم اليوم صائما، آج کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نا انا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر پوچھا من تبع منکم الیوم جنازہ، آج کسی نے جنازے کے پیچھے جا کے نماز پڑھی ہے، قبرستان گیا ہے، دفن کر کے آیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں انا، یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کچھ کھلایا ہے، مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں انا۔ اور چوتھا سوال کیا من عاد منکم الیوم مریضا، آج تم میں سے کسی نے بیمار کی مزاج پرسی کی ہے، بیمار کے گھر گئے ہو، مزاج پرسی کر کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ انا۔ ایک آدمی نے ہر کام، جو نام آپ لے رہے ہیں وہ آدمی کام کر چکا ہے۔ حضرت صدیق کو اتنا بڑا مقام ایسے نہیں ملا کہ صحابہ اکرام میں سے سب سے افضل پہلے نمبر پر، اور پوری دنیا کے لوگوں میں سے انبیاء کے بعد پہلے نمبر، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس میں یہ چار چیزیں جمع ہو گئی، جس نے یہ چار کام کر لی۔ اب یہ نہیں کہ ہر وقت ہر روزانہ چار ہی ہوں، جو بھی کرتا رہے ثواب، لیکن اگر کسی میں چار جمع ہو جائیں تو سمجھے کہ وہ جنتی ہو گیا۔ ان دنوں میں لوگ قربانیاں خرید رہے ہیں، قربانیاں کرنے جا رہے ہیں۔ ناخن بال کا مسئلہ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے، من ارادہ ان یضحی، جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے، یہ چاند نکلنے سے پہلے ناخن بال وغیرہ کاٹ لے، اس کے بعد ناخن بال اور بشرہ، یہ تیسری چیز جو ہے اس کے بارے میں عموماً ہمارے یہاں کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہمارا زور ہے ناخن بالوں پر، جسم کے کوئی بھی بال ہیں اور ناخن یہ نہیں کاٹنا۔ اور جب موقع ملتا ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے تھوڑا کیا، کچھ لوگوں کی یہ جگہ جو ہے بڑی سخت ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا ٹوٹ گیا، پھر اس کو ڈول آرام سے نکال دیا، یہ ہے بشرہ۔ آپ یہ بھی نہیں نکال سکتے۔ اور کچھ لوگوں کو کام کے نتیجے میں یا بعض موسم ایسے ہوتے ہیں، سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے کہ یہاں چھوٹے پیس اٹھتے ہیں، وہ چمڑے کے پیس ہوتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی جڑیں نہیں نکل آئی ہو، وہ جڑیں بھی نکلیں گی تو اندر سے نکلیں گی نا، چمڑا شمار ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑنا۔ ان 10 دنوں میں بڑے آرام سے رہیں، نہ ناخن، نہ بال اور نہ ہی چمڑا، کوئی چیز نہیں چھیڑنا۔ رہا مسئلہ قربانیوں کا، کیونکہ ان دنوں میں لوگ قربانیاں بھی خریدیں گے، کچھ لوگوں نے خرید لیں، باہر کے لوگوں نے تو خیر 4-6 مہینے سال رکھی ہوتی ہیں، پالتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے بڑا ہی ثواب۔ اب یہاں جو فلیٹ والا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہاں تو وہ لا کے ایک دن بڑی مشکل سے گزارے گا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ جتنی اللہ کسی کو توفیق دے، اس جانور کی خدمت کر کے بھی ثواب لیں، اور جانور کو ضرور، جو قربانی کا جانور ہے اس کو خریدنے سے پہلے ضرور یہ چیز دیکھ لیں کہ اس کی دونوں آنکھیں صحیح ہوں، اس کے چاروں پاؤں صحیح ہوں، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا تو خیر ہوگا نہیں، اندھا ہوگا تو پتہ چلنا ہے، کانا بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہوں۔ کانوں کی 4 شکلیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مقابلہ، مدابرہ، شرقہ، خرقہ۔ کان آگے سے بھی چرا ہوا نہ ہو، پیچھے سے بھی چرا ہوا نہ ہو، نیچے سے بھی کٹا ہوا ہوتا ہے نا، کئی چرا ہوا ہوتا ہے اور کئی کا کٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ 3 ہو گئی۔ اور ایک شکل ہے کہ نہ وہ شرقہ ہو گیا نیچے والا، اور خرقہ، کان کے اندر سوراخ ہے، کان تو ایسے چوڑا ہوتا ہے نا، یہاں ایک سوراخ ہے۔ ایک سوراخ بڑا باریک وہ ہے کہ جس میں کوئی ٹیگ وغیرہ لگایا گیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ چونکہ پہچان کے لیے ہے۔
لیکن اگر ایسے انگلی کے برابر سوراخ نظر آ رہا ہے وہ جانور نہ خریدیں، کیونکہ یہ نشانیاں تھیں کبھی، آج بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کبھی یہ نشانیاں تھیں کہ یہ ہم نے فلاں بت کے نام کر دیا، اب وہ کہیں بھاگا کہیں نکل گیا، لوگوں نے بیچا کھا گئے۔ قربانی کے لیے اس قسم کا جانور جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اچھی طرح جان پہچان کے لیں، ان میں سے کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور گوشت سارے کا سارا خود نہ کھا جائیں، تھوڑا تقسیم بھی کر دیں۔ یہ تقسیم کرنا فرض تو نہیں ہے، مستحب ہے۔ اب مستحب کا معنی کہ پیارا عمل ہے یہ کہ اس کو کم از کم 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے فریج میں ڈالیں، دوسرا حصہ فقراء و مساکین کو بانٹیں، اور تیسرا حصہ مہمانوں کے لیے، چاہے انہوں منگوا کے پکوا کے کھلا دیں یا ان کے گھر میں دے دیں، اپنے دوست احباب عزیز جو ہیں۔ یہ تقریباً 2 حصے اپنے ہی بن جاتے ہیں، عزیزوں کو دیں گے تو اپنا ہی ہے، اور فقراء مساکین کو دیں گے، تیسرا حصہ ضرور نکال دیں۔ کئی لوگ ہیں وہ 2-3 قربانیاں دیتے ہیں، تو چلیے جی ایک تو مار دیتے ہیں، 2 رکھتے ہیں۔ یقین مانیں کہ قریب ہی خبر ملی، ابھی گزشتہ ہفتے کے دوران ان کی فریج میں پچھلی قربانی کا گوشت موجود ہے۔ مانیں گے؟ گزشتہ ہفتے پچھلے سال کی قربانی کا گوشت موجود، یہ نا فریج میں ڈال لیجئے کوئی بات نہیں، لیکن اتنا فریز اتنا لمبا اگلی قربانی سے 1 دن پہلے تک رکھیں گے، یہ 2 ہفتے پہلے ہو گیا، اگر پچھلے ہفتے میں ہوگا تو تھوڑی کرونے کے دن تو نکل گئے نا، اب کرونا کہاں ہے، اب تو کرونا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اسے جان چھڑا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سب بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو ضرورت ہے تو پہنے، نہیں تو کوئی نہیں، نہ ماسک رہے نہ توکل نہ رہا، ساری چیزیں ایسے آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ احسان کر دیا ہے کہ اسے جان چھوٹ گئی ہے۔ ویسے ہی بعض دفعہ لوگ لاپرواہی سے، میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی گناہ کی نیت سے یا لوگوں کو محروم رکھنے کی نیت سے نہیں، لاپرواہی سے اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ گزشتہ عید کا گوشت ابھی تک باقی ہو۔ ایک بات جو میں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، وہ ہے قربانی کے جانور۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور 4 گنائے ہیں، بہیمۃ الانعام، ان میں سے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ٹھیک ہے۔ اب اونٹ کیا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے؟ اونٹ میں بڑی قسمیں ہیں، جیسے مچھلی کسی بنگالی سے پوچھیں یا کسی عرب سے پوچھیں کہ مچھلی کی کتنی قسمیں ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ مچھلی کی سینکڑوں قسمیں، لیکن سب مچھلی۔ اسی طرح اونٹ کی کئی قسمیں ہیں، سب اونٹ ہیں، جو بھی اونٹ ملے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور گائے کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جو قسم ملے وہ کر لیں۔ بیڑ کی کئی قسمیں ہیں، جو ملے وہ کریں۔ بکری کی کئی قسمیں ہیں، جو ملے کریں۔ باقی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک گائے کی اقسام کا۔ ہمارے یہاں یہ بڑا زور دے دیا گیا کہ گائے، صرف گائے، جو عام ہماری معروف گائے ہے، کو ہے نا، کو جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، گائے ہو یا بیل ہو، دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک ذبح کرنا ہے۔ حالانکہ گائے کی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم کا نام جاموس ہے۔ گائے کی اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے ایک قسم کا نام جاموس ہے، اور یہ عرب لغات میں معروف ہے۔ اب یہ جاموس کیا ہے؟ بفیلو، یہ ہے بھینس۔ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس میں بڑا اختلاف ہمارے پاک و ہند میں ایک دوسرے پر بڑے
تیر برسائے جاتے ہیں، تیر و تفنگ کا میدان کھل جاتا ہے قربانی کے قریب آگے کہ گائے ہی ہونی چاہیے۔ جب گائے کی اقسام موجود ہیں، بکری کی، بھیڑ کی، اونٹ کی اقسام موجود ہیں، تو گائے کی اقسام میں سے ایک قسم جو جاموس ہے اس کو ذبح کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہندوستان کے حالات ہیں، انڈیا کے، وہاں گائے ماتا ہے، ایک پارٹی کی جو میجر پارٹی ہے ان کی ماں ہے گائے، وہ اپنی ماں کو ذبح ہوتے دیکھتے رہتے ہیں لیکن عید پہ آ کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان یہ کھاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے عید کا موقع آتا ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کریں گے، عید کے موقع پہ آ کے وہ یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ اسی کے نتیجہ میں دنگے اور فساد ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ ابھی پچھلے سالوں میں 2-4 سالوں میں بہت ہوا۔ اور ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک مسلمان لیڈر ہیں، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کہا کہ جب ان کی ماں بازار میں بک رہی ہوتی ہے انہیں تکلیف نہیں ہوتی، ماں بک رہی ہے کوئی نہیں شور مچاتا، ماں کو خرید کے کوئی لے گیا، آج ہندو کے پاس تھی کل وہ مسلمان کے پاس، ماں کو بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے کوئی نہیں شور مچاتا، ماں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے انہیں کوئی تکلیف نہیں، جب قربانی کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی معقول ہے، گائے بکتی ہے، خریدی جاتی ہے، لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن مذہبی فسادات، دنگے، لڑائی جھگڑے اگر صرف ایک چھوٹی سی بات پہ ختم ہو جائیں یا کم از کم اس مبارک موقع پہ ختم ہو جائیں تو کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم گائے کی بجائے ان علاقوں میں جہاں ان کا زور ہے اور ان علاقوں میں جہاں دنگا فساد کا خطرہ رہتا ہے وہاں بجائے اس کے کہ آپ گائے ذبح کریں وہاں بھینس ذبح کر لیں۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہوتی نہیں، اب ایسے حالات میں مردوں کی قربانی ہو جائے، انسانوں کی قربانی ہو جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن بھینس کو قربان نہیں کرنا کیونکہ بھینس کی قربانی ہوتی نہیں۔ یہ فتویٰ یقیناً ہے، یہ اختلاف یقیناً ہے، لیکن بہت محققانہ بات جو بعض اہل علم نے ساری تحقیقات کے ساتھ ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ بھینس گائے کی اقسام میں سے ہے۔ عربی کی ڈکشنریز ہیں ان کو کھول کے دیکھیں، بھینس کو گائے کی اقسام میں سے شمار کیا گیا ہوگا، اور قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر بھینس جو ہے وہ کسی اور طرف لے جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بھینس کی قربانی کر لیں، خاص طور پر ایسے موقعوں پہ تو فسادات اور دنگوں سے بچنے کے لیے بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر کپڑے خرید کر دیے ہیں اور عید الاضحیٰ میں نے کپڑے زیادہ تیاری نہیں کرتے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ کوئی بات نہیں، عید الفطر میں اور خرچے نہیں ہوتے تو کپڑے خرید لیے، عید الاضحیٰ پہ بکرے بھی لینے ہوتے ہیں، کپڑے نہ خریدے عید الفطر والے پہن لیے یا تھوڑے گزارے لائق کر لیے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عید پر نیا کپڑا پہننا فرض نہیں، بہتر ہے کہ جو آپ کے پاس اچھا کپڑا ہے وہ استعمال کریں، دھلا ہوا استعمال کر لیں، اور اگر آپ خریدتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اگر بکرے کی وجہ سے کپڑا ذرا خرچہ کم کرنے کا ارادہ ہے کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر بھائی لوگ وراثت میں بہنوں کا حصہ نہ دیں تو میں اپنے حصہ سے جو تناسب بنتا ہے دے کر بری ہو سکتا ہوں؟ بالکل ایسے ہے، آپ کے بھائیوں نے بہنوں کا حصہ نہیں نکالا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا حصہ کتنا بنتا ہے، اور میرے حصے میں سے اگر نکالا جاتا بہنوں کا تو اتنا بنتا تھا، آپ اتنا اپنی بہنوں کو دے دیں، اور جو بھائی نہیں دے رہے
دینے پر، دنگا اور فساد کرنے پر تیار ہیں، لڑائیاں قتل و غارت تک ہو جاتی ہے، جن کے ذرا پیسے زمینیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، اگر وہ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا حصہ ادا کریں، بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والے بال ناخن کٹوائیں تو اس کا کوئی کفارہ دینا ہوگا، یعنی ذوالحج کو، ایک ذوالحج کو، یعنی چاند نکل جانے کے بعد پہلی ذوالحج کو کفارہ کوئی نہیں ہے، آگے رک جائے، باقی دن رک جائے، کفارے والی کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہے، لیکن بہتر تھا کہ آپ ہوش میں ہوتے، قربانی کرنی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے بکرے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اتنا ہوش نہیں ہے کہ آج چاند ہو سکتا ہے۔ 29 تاریخ کو توقع ہوتی ہے نا کہ صبح چاند ہو جائے گا، رات کو چاند نظر آ جائے گا۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم عربی تاریخ سے تو چلتے ہی نہیں نا، ہم چل رہے ہوتے ہیں جنوری فروری میں، اور ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا کہ آج 29 ہے یا کیا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ 29 ذوالقعدہ سے شام سے پہلے پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ چاند ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا اگلا دن پھر آپ کو مل گیا۔ کمپنی بینک سے لون لے کر حلال کام کرتی ہے، اس کمپنی بینک سے سود پر لون لے کر حلال کام کرتی ہے، یہ ہے حلال اور حرام کا مجموعہ۔ سود حرام ہے یا نہیں؟ بینک سے لون لیا سود پر اور آگے کام حلال کر رہی ہے۔ اب یا تو یہ کہیں کہ اس کا کام جو ہے ایک کمپنی ہے بہت بڑی، اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اپنا یہ سلسلہ کیسے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ کام جائز کر رہے ہیں، کمپنی تو حلال کر رہی ہے نہیں کر رہی، آپ کا کام جائز ہے۔ کمپنی کا مالک وہ پیسہ اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے کہاں کیسے لیتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنا جائز کام ہے وہ کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 2-3 ہی لوگ ہیں اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ اب شروع ہوا ہے، سارے کا سارا بینک سے سود لے کر شروع کیا ہے، اس کمپنی میں کام کرنا کریں، اللہ تعالیٰ کہیں سے آپ کو حلال مال عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔